ایک آدمی ہے فرض نماز نہیں پڑھتا اور گھر میں لوگوں کو جمع کر کے سورہ یاسین وغیرہ پڑھاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں؟ تو العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، قرآن مجید کی تعلیم دینا یا قرآن مجید کی کسی صورت کی تعلیم دینا یہ ہرگز گناہ نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اللہ پاک کے احکام کی تعمیل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ اپنی جگہ پر ہے، وہ گناہ ہے۔ تو ایک گناہ کے کرنے کی وجہ سے اب یہ نہیں کہ اس کے باقی کے نیکی کے کام جو ہیں وہ بھی گناہ کی لسٹ میں چلے جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ کئی لوگ اسی طرح رمضان شریف کے مہینے میں نا تو وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ روزہ نہیں رکھا تو اب تراویحیں بھی نہیں پڑھنی۔ گویا کہ تراویحوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ تراویحیں پڑھنا گناہ ہے، اس لیے گناہ ہے کہ روزہ جو نہیں رکھا، اب روزہ رکھتے تو تراویحیں پڑھتے نا۔ حالانکہ روزہ اپنی جگہ پر ایک نیکی کا عمل ہے، اور تراویحوں کا پڑھنا اپنی جگہ پر نیکی کا عمل ہے۔ تراویحوں کو چھوڑنا اپنی جگہ پر گناہ ہے، روزے کو چھوڑنا اپنی جگہ پر گناہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی دو عمل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے، بلکہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، جو آدمی ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کا کام کرے گا اپنی زندگی میں تو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں اس کو صحیح اور موجود پا لے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کرے گا تو اپنے گناہ کو وہ قیامت کے میدان میں اپنے نامہ اعمال میں پا لے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے، اگر وہ اس کے گناہ کا اس کو عذاب دے، گناہ کی سزا دے تو وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا حق ہے، اور گناہ گار جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اگر اسے اپنے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو یہ اس کا کرم ہوگا، یہ اس کی مہربانی ہوگی، کیونکہ مجرموں کو معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ تو یہ بات ہے جی، سورہ یاسین پڑھانا اس کا اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کر کے، یہ ہرگز یہ برا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ کسی کے نیک کام کو دیکھ کر اور اس کے کسی برے کام کو دیکھ کر نیکی سے روکنا یہ دین میں غلو اور خارجیوں کا طریقہ ہے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، ماشاءاللہ، چلیں تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاں جی، تو نماز کے لیے اس کو اس طریقے سے لے جایا جائے تو اس سے اس